بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے 4 وجود ہیں۔ پہلے نمبر پہ ناسوتی وجود یعنی موجودہ جسمانی وجود، دوسرا ملکوتی وجود، تیسرا جبروتی وجود اور چوتھا لاہوتی وجود۔ ان چاروں میں سے پہلے 3 وجودوں کا تعلق عالم خلق سے ہے اور یہ تینوں فانی ہیں، یعنی ناسوتی، ملکوتی اور جبروتی۔ یہ تینوں وجود فانی ہیں اور ان میں صفات الہیہ کی معرفت سے فیض یاب ہونے کی صلاحیت موجود ہے، جبکہ چوتھے لاہوتی وجود کا تعلق عالم خلق سے نہیں ہے بلکہ عالم امر سے ہے اور یہ غیر فانی ہے، یہ لا فانی ہے اور اس میں ذات الہیہ کی معرفت سے فیض یاب ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے قرب کے حصول کے لیے ان 4 وجودوں کی تعلیم و تربیت کے علیحدہ علیحدہ نصاب مقرر ہیں۔ حیوانی ناسوتی وجود کی تعلیم و تربیت کے لیے علم شریعت اور اعمال شریعت کا نصاب ہے، جو کہ علماء زاہد جو ہیں ہمارے ان کے ذمہ ہے۔ علم شریعت اور اعمال شریعت اختیار کیے بغیر ظاہری ناسوتی وجود اپنی کامیابی سے محروم رہ جاتا ہے اور آخرت کے ابدی انعام جنت الماوا تک نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ جنت الماوا شریعت کا ثمرہ یعنی پھل ہے۔ اس کے بعد ملکوتی وجود کی تعلیم و تربیت کا نصاب علم طریقت ہے، یعنی کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے احکام و فرامین پر صدقِ دل سے عمل پیرا ہونا اعمال طریقت سے اس ملکوتی وجود کی نمود ہوتی ہے، جو عالم ملکوت میں پہنچ کر صفات الہیہ کے ملکوتی انوار سے فیض یاب ہو کر وہاں کے ثمرہ جنت النعیم سے بہرہور ہوتا ہے، جس کو وہاں پہنچ کر جنت النعیم کا جو ہے انعام ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور تیسرے نمبر پر جبروتی وجود کی تعلیم و تربیت کے نصاب کا نام علم معرفت ہے اور اعمال معرفت ہے۔ اس نصاب کی تدریس بھی شیخ کامل کے ذمہ ہے۔ اعمال معرفت اختیار کر کے انسان عالم جبروت میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی جبروتی صفات کی معرفت حاصل کرتا ہے اور تقدیر الہیہ کو سمجھ کر اس کی موافقت اختیار کر کے تسلیم و رضا کا رویہ اپناتا ہے، جس کا ثمرہ جو اس کو پھر پھل ملتا ہے وہ جنت الفردوس کی صورت میں میسر آتا ہے۔ علم معرفت اور اعمال معرفت اختیار کیے بغیر کوئی بھی انسان جنت الفردوس تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی رسائی قطعاً ناممکن ہے۔ گویا انسان کی کامیابی یہ ہے کہ پہلے وہ اعمال شریعت کو اپنائے، اس کے ساتھ ساتھ اعمال طریقت اختیار کر کے ظاہری وجود کی نفی کرے تاکہ اس کا ملکوتی وجود ظاہر ہو کر عالم ناسوت سے نکل کر عالم ملکوت میں چلا جائے۔ عالم ملکوت میں پہنچ کر اعمال معرفت اختیار کرے تاکہ اس کے ملکوتی وجود کی بھی نفی ہو جائے اور اس کا جبروتی وجود ظاہر ہو کر عالم جبروت میں واپس پہنچے۔ اس کے بعد لاہوتی وجود کی تعلیم و تربیت کے نصاب کا نام علم حقیقت ہے، جو چوتھے نمبر پر انسان کا وجود ہے، جو غیر فانی ہے، لا فانی ہے، لاہوتی وجود، اور اس کی تدریس بھی شیخ کامل کے ذمہ ہے۔ علم حقیقت اور اعمال حقیقت اختیار کرنے سے جو انسان کا تیسرا جبروتی وجود ہے اس کی بھی نفی ہو جاتی ہے اور انسان بشریت کی قید سے نکل کر عالم امر کی قدوسی صورت میں عالم خلق کے تینوں کوسوں کو یعنی ناسوت، ملکوت اور جبروت کو توڑتا ہوا اللہ تعالیٰ کے مقام قرب یعنی عالم لاہوت کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، جس کے متعلق حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایسی جنت بھی ہے کہ نہ اس میں حور و قصور ہیں اور نہ شہد و دودھ ہے، بلکہ اس میں ذات حق تعالیٰ کا دیدار ہے۔ تو یہاں پہنچ کر جو بندہ ہے وہ مخلص بن جاتا ہے اور نفس و شیطان اور
دنیا کے شر سے خلاصی پا جاتا ہے، کیونکہ عالم لاہوت میں مخلوق داخل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو۔ اور انسان کے اسی مرتبہ اخلاص کے بارے میں شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ میں ضرور سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہو جائیں گے۔ تو جو بندہ، جو انسان عالم لاہوت میں، لاہوتی جنت میں پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، سچے دل کے ساتھ عمل کرتا ہے، اور وہی حقیقی انسان ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ سب ایک حیوان کی مانند ہیں۔ اولیاء اللہ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں، آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں انسان کا یہی وہ مقام ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے اور ہم نے روح قدسی سے اس کی مدد کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے روح قدسی سے۔ انسان کی اسی نورانی حالت کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن میں پھر فرماتا ہے، اے محبوبہ فرما دیں کہ روح عالم امر میں سے ہے، یعنی یہ عالم خلق میں سے نہیں جو تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ اسی لیے اس عالم خلق میں روح کے متعلق جو دنیا کے طالب ہیں یا جنت کے طالب ہیں وہ روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، نہ ہی ان کو سمجھ آئے گی جب تک وہ کسی شیخ کامل کے ہاتھ پہ بیعت کر کے قرآن و سنت پر سچے دل سے مخلص ہو کے عمل نہ کریں گے، جب تک وہ عالم لاہوت میں، لاہوتی جنت میں، قدوسی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وہ تب تک روح کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اسی حقیقت کے بارے میں کہ بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور انسان کو خلافت تب ملتی ہے جب وہ اپنے آپ کو، اپنے حقیقی جو اس کا انسان کا مقام ہے اس کو پہچان لیتا ہے اور وہاں تک پہنچتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، وہ صرف نام کا ہی انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہی انسان کی وہ روح قدسی ہے جس کو اپنا راز قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ انسان کی اسی نورانی حالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی۔ یہ روح قدسی ہے کہ انسان کو اس کی اصلی حالت روح قدسی پہ لانا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سمجھا رہا ہے کہ اپنی اصلی حالت پہ آؤ۔ اس کے بعد جب تک انسان اس دنیا میں تربیت کے یہ چاروں کورس یعنی شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت عملی طور پر کسی باعمل شیخ کامل، اکمل اور مکمل کی زیر نگرانی مکمل نہیں کر لیتا، اس وقت تک اپنے مقصد حیات کو نہیں پا سکتا اور وہ ناکام رہتا ہے، کیونکہ کامل شریعت کی مکمل پیروی کے بغیر انسان کبھی فلاح یافتہ نہیں ہو سکتا۔ کامل شریعت کی تعریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی ہے کہ شریعت ایک درخت ہے اور طریقت اس کی ٹہنیاں ہیں، معرفت اس کے پتے ہیں اور حقیقت اس کا پھل ہے، اور قرآن ان سب کا جامع ہے، یعنی سب چیزیں قرآن میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اور شریعت کی اسی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یعنی انسان جب شریعت، قہاری، طریقت غفاری، معرفت جبروت اور حقیقت قدوسی کے یہ چاروں نصاب تربیت مکمل کر لیتا ہے تو تب حقیقی مسلمان، حقیقی مومن بنتا ہے، جہاں پہ
اس کو خلافت عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، ان کو بھی بتائیں، اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔